طاقت کا استعمال سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ بلوچستان ہماری پارٹی کی نظر میں ہم اس میں یقین رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف عمران خان، کہ جو سیاسی مسائل ہوتے ہیں ان کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہیے۔ سر، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ہم نے بلوچستان کو سکون میں نہیں دیکھا، لیکن آج بلوچستان بدل چکا ہے۔ چیئرمین صاحب، بلوچستان میں جو ینگ لوگ ہیں ان کی کچھ مختلف ریکوائرمنٹس ہیں۔ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا جس میں کہ کوئی ایک پوائنٹ نہیں تھا جس میں کہ اتنے اسے تھا یہ کیا تھا، جس میں کہ لسانیت کی بنیاد پہ آیا کوئی لسانیت کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، فرقہ واریت کے لیے پروموٹ کرنا چاہتا ہے، کیا ہے پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں۔ چیئرمین صاحب، یہ ایک انتہائی دکھ اور درد کی بات ہے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان، جو کہ تقریباً 44% اس ملک کی جو لینڈ ماس ہے اس کو کور کرتا ہے، اور ہم سچی بات ہے کہ جب چھوٹے تھے اس وقت سے ہم بلوچستان کے بارے میں بدقسمتی سے کوئی اچھی خبر نہیں سنتے تھے، اور باوجود اس کے کہ سارا ملک وہاں کی گیس سے مستفید ہو رہا تھا، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی ریسورسز کو پورے پاکستان میں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بلوچستان جو کہ گیس پیدا کرتا تھا اس کی میجورٹی کو گیس نہیں ملتی تھی۔ اس کے بعد جب ہم نے ذرا سا ہوش سنبھالا، جب ہم کریڈٹ کالج میں تھے 8ویں میں، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں کی منتخب حکومت خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی حکومتوں کو برطرف کر دیا، اور وہاں پہ ملٹری آپریشن کیا گیا۔ سر، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ہم نے بلوچستان کو سکون میں نہیں دیکھا۔ بلوچستان ہماری پارٹی کی نظر میں ہم اس میں یقین رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف عمران خان، کہ جو سیاسی مسائل ہوتے ہیں ان کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہیے۔ طاقت کا استعمال سب سے آخر میں ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کے اپنے ملک کے لوگ ہوں، جو کہ ان کی جو بھی رنجشیں ہیں، جو بھی ان کی شکایات ہیں، جو بھی ان کے مسائل ہیں، اس پہ ان کو انگیج کیا جائے۔ پہلے مختلف تھے حالات، وہاں سے سرداروں نے سیاسی طور پہ بلوچستان کو لیڈ کیا، لیکن آج بلوچستان بدل چکا ہے۔ چیئرمین صاحب، بلوچستان میں جو ینگ لوگ ہیں ان کی کچھ مختلف ریکوائرمنٹس ہیں۔ جو آج کل کی جنریشن ہے، ینگ جنریشن، یہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتی ہے، یہ گرے ایریاز میں نہیں جاتی، جبکہ ہماری جنریشنز کے لوگ ہم ادھر زیادہ پھرتے تھے گرے ایریاز میں۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک انڈیجنس موومنٹ شروع ہو گئی ہے، اور ہم آئے دن یہ باتیں سنتے ہیں کہ بلوچستان میں کبھی مارنگ بلوچ کا نام ہم سنتے ہیں، کبھی کسی کا سنتے ہیں، کبھی یہ دھرنا ہو رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں جو الیکشنز ہوئے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوئے، جس طرح پورے ملک میں ہوئے، لیکن بلوچستان میں تو ایک اور ہی لیول تھا، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں ایک بڑا اضطراب پایا جاتا ہے، اور اس اضطراب کی وجہ سے یہ ساری جو وہ ہے ایک ماحول بن گیا ہے، وہ نہ بلوچستان کے حق میں ہے نہ پاکستان کے حق میں ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ کسی بھی چیز کا راستہ تشدد کے ذریعے اختیار کیا جائے، لیکن اسی لیے ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں، ہمارے جو بھی لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہوتے ہیں، تو ہم جیسے عام لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان کا جو لینڈ ماس ہے وہ تقریباً 800 سے لے کر 1400 کلومیٹر تک کے ڈسٹنسز پہ جگہ ہیں،
اور اتنا ویل کوآرڈینیٹڈ ایک دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا جس میں کہ کوئی ایک پوائنٹ نہیں تھا جس میں کہ اتنے اسے تھا یہ کیا تھا، جس میں کہ لسانیت کی بنیاد پہ آیا کوئی لسانیت کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، فرقہ واریت کے لیے پروموٹ کرنا چاہتا ہے، کیا ہے پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن صرف یہ نہیں ہے، اگر آپ پنجاب میں بھی دیکھ لیں تو وہاں کی پولیس جو کہ برسر پیکار رہی ہے پچھلے 1.5 سال میں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو، لیڈروں کو اٹھانے میں ان کے گھروں میں گئے ہیں، ان کی خواتین کو بے عزت کیا ہے، ہر طرح کا ظلم ڈھایا ہے۔ تو دوسری طرف جو کچے کے علاقے میں ہوا پولیس کے ساتھ، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ پولیس جو جوان تھے ان کو لائک اے سٹنگ ڈک ان کو مار دیا گیا، اور جو آئی جی پولیس ہیں وہ ایک شخص کی برآمدگی پہ وہ بھی پتہ نہیں مختلف باتیں ہو رہی ہیں، وہ مبارکباد اور وہ لے رہے ہیں، کریڈٹ لے رہے ہیں۔ آیا آئی جی صاحب ہمیں یہ بتانا چاہیں گے کہ عام لوگوں پہ تو آپ ان کے گھروں میں بھی جا سکتے ہیں، ان پہ آپ ظلم بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں، ان کو بے عزت کر سکتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے اور وہ ہے کہ آپ نے چوروں ڈاکوؤں سے آپ نے اپنے عام عوام کو بچانا ہے، وہ ان کے ہاتھوں میں ان سے تو انہوں نے مقابلہ کیا نہیں، یا وہ 20-21 لوگ قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ تو آپ آیا پروفیشنلی تیار نہیں تھے، یا آسان ہے مجھ جیسے لوگوں کو یا عام پاکستانیوں کو گھروں میں سے اٹھا لینا، اٹیک کر دینا، گھروں میں گھس جانا، یہ تو آسان ہے، یہ تو سافٹ لوگ ہیں، سافٹ کے لیے آپ تیاری ہیں، لیکن جو ایکچولی ہارڈ کور جو کہ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے وہ آپ نہیں کرتے۔ یہ بھی کسی کے بیٹے، کسی کے بچے تھے جو پولیس میں کہ وہ ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف بلوچستان میں اس قسم کا انٹیلیجنس فیلور آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی لیول پہ ایک آپریشن ہوا ہے یا جو بھی اٹیک ہوا ہے اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہم کیسے مان لیں؟ ہمیں بتایا جائے۔ انٹیریئر منسٹر یا جو ہیں اپنے فارن منسٹر صاحب تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی بدتر ہو گئی ہے کہ جس میں کوئی بھی شہری اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ ایک وجہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ان واقعات سے جو بلوچستان میں ہوا، جو پنجاب میں ہوا، جو خیبر پختونخوا میں، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان قسم کے حالات میں جس طرح کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ایسے حالات میں اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا۔ لیڈر آف دا ہاؤس یہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ اکنامک پراسپیرٹی کے لیے، اکنامک سٹیبلٹی کے لیے کیا وہ ماحول چاہیے ہوتا ہے، وہ کیا ایکو سسٹم کیا ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے فائنانس منسٹر بھی۔ اب پہلے تو میں ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں کہ وہ ایسے دور میں آئے جس میں کہ ایک ایسی حکومت کا حصہ بنے جو کہ لیجیٹمیسی سے سٹرگل کر رہی ہے۔ جس طریقے سے یہ حکومت بنائی گئی ہے ان میں لیجیٹمیسی نہیں ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے۔ جن لوگوں کو، جن حکومتوں کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ اکنامک 1000 سٹیپس لے لیں وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اور ہمارے فائنانس منسٹر کا کام کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اپنے اورنگزیب صاحب، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، انتہائی نفیس اور انتہائی کمپیٹنٹ آدمی ہے، بڑی زبردست بینکنگ کر رہے تھے، پتہ نہیں ان کو مجھ سے مشورہ کیا ہوتا تو میں ان کو مشورہ نہ دیتا کہ وہ سیاست میں آئیں۔ اب آئی گئے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ بینکر
इकोनॉमिस्ट नहीं होता, मैं खुद बैंकर रह चुका हूं। बैंकर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबान जो कि हमारी हुकूमत में भी बैंकर थे, पिछली हुकूमतों में भी बैंकर थे, अभी भी बैंकर हैं। आप मुझे बताएं कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर जब से ये आए हैं इन्होंने सिर्फ कर्जे मांगे हैं, इन्होंने सिर्फ कर्जों को रीशेड्यूल किया है। ये चाहे चाइना गए हैं, कहीं पे भी गए हैं, अभी भी जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट जा रहे हैं कर्जा मांगने के लिए, ठीक है। तो ये इस किस्म की इकोनॉमिक सिचुएशन में हम समझते हैं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इस पे एक पूरी तफसील से एक गुफ्तगू होनी चाहिए। और हमारी रिक्वेस्ट ये भी है कि जो प्रेसिडेंशियल स्पीच है इसको अब ख़त्म करें, बहुत हो गया है, क्योंकि इसकी वजह से हम कई अपने पार्लियामेंट्री टूल्स ला नहीं सकते हैं, जिसमें एडजर्नमेंट मोशन शामिल है, कि इस पे सैर हासिल गुफ्तगू हो सके। इधर सारे बैठे हुए हैं पाकिस्तानी हैं, हम किसी को कोई ना इस काबिल हैं और ना हम अपने आप को मजाज समझते हैं कि हम कहीं ये गद्दार है और ये पाकिस्तानी है। सारे पाकिस्तानी हैं। हम चाहेंगे कि इस हाउस में पूरी बहस हो कि जो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इसको किस तरह से कंटेन किया जाए, बिकॉज इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज में। तो इसलिए मैं आखिर में यही कहूँगा कि ये मुल्क हमारा है और इसमें एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको कॉर्नर करने के चक्कर में कवानीन भी आ रहे हैं, आएंगे भी, सख्ती की जा रही है। इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा, इससे मुल्क सिर्फ पीछे जाएगा और पाकिस्तान के गरीब आवाम उनकी हालत ज़ार नहीं बदलेगी, बद से बदतर हो गई है। तो इस पे मेरे बाकी कोलीग्स भी, मैं चाहूँगा कि सबको, चाहे वो अपोजिशन साइड हो या ट्रेजरी साइड हो, बलूचिस्तान के इशू पे हमें गुफ्तगू करनी है, क्योंकि ये हमारे मुल्क का एक बहुत